اس کے بعد روزوں کا بیان ہے. جی یہ فلائٹ جو ہے روزے کی، رمضان کی، یہ اپنے مطار سے، اپنے ہوائی اڈے سے کب اڑی ہے؟ شعبان کی 30 تاریخ پورا ہونے کے بعد. اس کا نردھارت سمے سن سیٹ ہے، سورج کا غروب ہونا. اب یہ جہاز اڑ رہی ہے، برابر ہے، اور پورا سفر یہ 1 مہینے کا ہے. اور اگلا جو یہ اس کا مطار ہے جہاں اسے لینڈ کرنا ہے، یہ اس طرف محو سفر ہے. یہ لینڈ کرے گی کب؟ جب رمضان کا آخری دن گزر جائے گا اور سن سیٹ ہو جائے گا، یہ رضوان الہی کے مطار کے اوپر اڑ جائے گا، ٹچ ڈاؤن کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطار پر. جی ہم لوگ سارے کے سارے مسافر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اور تقوی کے پیٹی کو مضبوطی سے باندھ لیں آپ. جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کی پیٹی مضبوطی سے باندھ لیں، اس لیے کہ اس میں تقوی کی پیٹی باندھنا ضروری ہے بھائی. جی یہ ہوائی جہاز مکمل سفر، اس میں کوئی چیز آپ لے نہیں جا سکتے، چند چیزیں ممنوع ہیں. غیبت نہیں لے جا سکتے، چغلی نہیں لے جا سکتے، حرام کام نہیں لے جا سکتے، شراب نہیں لے جا سکتے، کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، ممنوع ہے، سب پروہیبیٹڈ ہے اس پلین کے اندر. جی کرنا کیا ہے؟ یہاں کھانا نہیں ملتا دن کے اندر، ہاں رات میں کھانا ملے گا، برابر ہے. اعلان ہو جاتا ہے، کیپٹن اعلان کر دیتا ہے کہ دن میں کھانا نہیں ملے گا یہاں، اور اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہے فیملی سے دور رہے، اس کو الگ بٹھایا جائے. جی دور رکھو اس کو. اس جہاز میں کھانا نہیں ملتا دن کے اندر، رات ہو جائے گی بالکل کھانا دیا جائے گا. یہ اعلان کس کا ہے؟ کیپٹن کا ہے. کیپٹن قرآن حکیم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہے قرآن حکیم. جی تو آگے بڑھیں، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے فضائل اور مسائل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سوال الناس للنبی، قرآن حکیم میں جہاں بھی لوگوں نے نبی سے سوال کیا ہے، اس سوال کے جواب میں ہمیشہ قل آیا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ. ہر سوال جو لوگوں نے کیا ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل. یہ واحد جگہ ہے پورے قرآن حکیم میں یہاں نبی سے سوال کیا جا رہا ہے مگر جواب میں قل نہیں آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر دعا اتنی عظیم ہے کہ رب اور بندے کے درمیان، دائی کے درمیان کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا. جی قل کا بھی واسطہ نہیں اللہ نے پسند کیا. جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قریب نہیں ہے، فَإِنِّي قریب، قل کو حذف کر دیا گیا، کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا قریب ہوں کس کے؟ تیری دعا کے قریب ہوں، سن رہا ہوں تو کیا مانگ رہا ہے اس چیز کے قریب ہوں، تجھے کیا چاہیے اس کے بھی قریب ہوں. قریب کا جو متعلق ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا جب دعا کرے گا تبھی دعا قبول کروں گا. دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا، ہاں جو دعا نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جی دعا کرنا ضروری ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اب دیکھیے اجابت آئی، میں قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ قبول کریں. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں ماننا. ایک مفسر لکھتا ہے من استجاب للہ استجاب اللہ لہ، جو اللہ کی بات مان لے اللہ اس کی بات مان لے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بات مانو، فلیستجیبوا لی، میری بات مانو تو اجیب دعوت الداع، تو من استجاب للہ استجاب اللہ لہ. ہذا دقیق. جی آگے حج کا بیان ہے. حج میں اصل کیا ہے؟ الحج المبرور، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور اگر ہو جائے تو اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اچھا تو حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ حج مبرور کی تعریف کی گئی ہوا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. ہاں حج مبرور کرنے والا کون؟ کہ اس کا کرنے والا جب واپس لوٹے حج کر کے، ان یرجع صاحبہ، لوٹے تو اس کے اندر دو صفتیں پائی جانی چاہیے.
اگر 2 صفتیں اس کے اندر ہیں تو سمجھو حج قبول ہو گیا، حج مبرور. کیا؟ زاہدن فی الدنیا، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، قبروں کی زیارت زیادہ کرتا ہے. اللہ کیا کرو، دنیا کیا ہے، بس نکل لو گے ایک دن. سب مایا ہے، سب مایا ہے، کچھ ہے نہیں. چلو قبروں سے تعلق رکھو اپنا، جاؤ وہاں پر اور یاد رکھو کہ یہیں پر آنا ہے ایک دن. یہ سب مایا ہے، اس کچھ دم نہیں ہے، اس کچھ دم نہیں ہے، کچھ دم نہیں. جی اللہ اکبر. تو ان یرجع صاحب زاہدن فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جائے، راغبن فی الاخرہ، آخرت کی فکر میں لگ جائے. ایسے آدمی کو دیکھو کہ حج کر کے آیا ہے، یہ 2 صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، دنیا سے دل نہیں لگ رہا ہے، دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے. وہ راغبن فی الاخرہ، بس آخرت کے لیے کوشاں ہے، نیکیاں کر رہا ہے آخرت کے لیے. اللہ اکبر. تو سمجھو کہ اس کا حج حج مبرور ہے. اور یہ حج اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو ٹور کے سوا کچھ بھی نہیں. دس از ٹور، ٹور، ٹور. جی کچھ نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہیں کہیں کہا گیا، فاستبقوا الخیرات یہیں کہیں کہا گیا ہے. جی نیکیوں میں سبقت کرو. ایک مفسر لکھتا ہے سبقت مطلب ہوتا ہے ریس کرنا. ریس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوڑ رہا ہے، دوسرا کوشش کرتا ہے اس کے آگے نکل جائیں، تو استباق کہتے ہیں ریس کرنے کو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. کیوں؟ یہ جلدی کرنے کے لیے، مبادرہ کیوں ہے، جلدی جلدی کرو نیکیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یفجع المرض، اچانک بیمار ہو سکتے ہو، اچانک مر سکتے ہو، اچانک ایسے بن سکتے ہو کہ تم نیکیاں نہ کر سکو. تو قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، نیکیاں نہ کر سکو، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، روزہ نہ رکھ سکو، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ حج نہ کر سکو، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ اور نیکیاں نہ کر سکو، استبقوا الخیرات، نیکیاں جلدی جلدی بٹور لو. اس لیے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے اور کسی آفت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے، اب کب کیا ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک، کیا بات ہے، ایک ایک حکم ایسا ہے آب زری سے لکھنے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھا جائے قرآن حکیم کی ایک ایک بات کو، جسے ہم کو پتہ نہیں ہے کچھ. دنیا کی کتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ہوں. اللہ اکبر. ناولز انگلش میں، عربی میں، کتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں، لیکن قرآن حکیم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، کیسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے. پاسنگ بھی نہیں اس کی، کوئی پاسنگ بھی نہیں اس کے سامنے. دنیا کی کوئی بھی کتاب، دنیا کی کوئی بھی کتاب. ایک نکتہ بتاؤں،